بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ڈائبٹیز میلائٹس یا ذیابیطس یا شوگر کا مرض آج کل بہت زیادہ دیکھا جا رہا ہے، اور اس مرض میں ہمارا جو لبلبا ہے انسان کا وہ انسولین بنانا چھوڑ دیتا ہے، یا وہ انسولین جو بناتا ہے وہ کارگر نہیں ہوتی، جس کی وجہ سے ہمارے جسم میں شوگر کی مقدار یا گلوکوز کی مقدار بڑھ جاتی ہے۔ شوگر ہمارے جسم کے تمام فنکشنز کے لیے، سیلز کے فنکشنز کے لیے بہت ضروری ہے، لیکن جب اس کی مقدار حد سے زیادہ بڑھ جائے تو جسم کے اندر کچھ ایسی تبدیلیاں رونما ہوتی ہیں کہ جو طویل المیعاد عرصے میں ہمارے لیے نقصان دہ ہو سکتی ہیں۔ جب شوگر بہت زیادہ بڑھ جاتی ہے تو ہمارے جسم میں چربی بھی بڑھ جاتی ہے، ہماری خون کی جو رگیں ہیں وہ اس میں رکاوٹ پیدا ہوتی ہے، جس کو ایتھیرو اسکلیروسس کہا جاتا ہے، جس کی وجہ سے خون کی جو سرکولیشن ہے، جو گردش ہے، وہ بھی متاثر ہوتی ہے۔ یہ تمام چیزیں لے کر اس کے ساتھ ساتھ جو بڑی بڑی خرابیاں پیدا ہوتی ہیں جسم میں، وہ آنکھوں کا پردہ جس کو ہم ریٹائنا کہتے ہیں، اس کی کمزوری ہوتی ہے، جس کی وجہ سے نظر متاثر ہوتی ہے۔ اسی کی وجہ سے ہمیں اسٹروک یا فالج، ہارٹ اٹیک یا دل کا دورہ ہو سکتا ہے، ہمارے گردے خراب ہو سکتے ہیں، ہمارا اعصابی نظام متاثر ہو سکتا ہے۔ اس کے علاوہ انفیکشنز کے چانسز بھی بڑھ جاتے ہیں۔ لہٰذا لوگوں کو چاہیے کہ خاص طور پہ وہ افراد جن کے خاندان میں شوگر ہے وہ اپنا باقاعدہ معائنہ کروائیں اور اپنا شوگر وقتاً فوقتاً ٹیسٹ کرواتے رہیں، تاکہ جتنا جلد ممکن ہو سکے اس کا علاج کروائیں۔ آج کل شوگر کا علاج اتنا مشکل نہیں ہے۔ ایک زمانہ تھا جب دوائیں کم تھیں اور انسولین کی کوالٹی اتنی اچھی نہیں تھی۔ آج کے زمانے میں ایک سے ایک اچھی دوائی موجود ہے، گولیاں موجود ہیں۔ اس کے علاوہ انسولین جو ایک قدرتی چیز ہے ہمارے جسم میں جو کہ شوگر کو کنٹرول کرتی ہے، اس کا بہترین نعم البدل ہمارے پاس سائنسی طور پر ایجاد کر لیا گیا ہے۔ یہ آج کل ایسی انسولین آ رہی ہیں جو آپ دن میں 1 مرتبہ بھی استعمال کر سکتے ہیں، 2 مرتبہ بھی کر سکتے ہیں، 3 مرتبہ بھی کر سکتے ہیں، اور یہ منحصر ہے کہ ہمارے شوگر کی مقدار جسم میں کتنی رہتی ہے۔ لہٰذا یہ لوگ جو ڈرتے ہیں کہ جی انسولین جو ہے، آتے ہیں اکثر کہ جی انسولین آخری علاج ہے، یہ آخری علاج نہیں ہے، بلکہ حقیقت میں یہ پہلا علاج ہے۔ اور خاص طور پہ وہ لوگ کہ جن کو کم عمری میں شوگر ہوتی ہے، 18 سال یا 15 سال یا اس سے بھی کم ہم نے عمر کے لوگ دیکھے ہیں جن کو شوگر ہوتی ہے، یا وہ لوگ یا وہ خواتین جو حاملہ ہیں، ان میں گولیوں کی بجائے انسولین کا استعمال زیادہ اچھا ہے۔ اسی طرح سے وہ افراد جن کو ہارٹ اٹیک ہوا ہے یا فالج ہوا ہے یا جن کے گردے متاثر ہیں، ان کے لیے انسولین زیادہ بہتر ہے۔ علاج کے ساتھ ساتھ ہمیں احتیاط بھی کرنی ہوگی۔ یہ قطعاً ممکن نہیں ہے کہ آپ یہ کہہ دیں جی ہم گولیاں کھا رہے ہیں، ہم انسولین لگا رہے ہیں، پھر بھی شوگر کنٹرول نہیں ہوتی۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ ہم دوائیوں کے ساتھ ساتھ اپنے کھانے میں پرہیز نہیں کرتے۔ ہم جب کھانا کھاتے ہیں تو ضرورت سے زیادہ کھاتے ہیں، اس میں بھی وہ چیزیں لیتے ہیں کہ جو جسم میں شوگر کو بڑھاتی ہیں، جیسے چاول ہیں، آلو ہیں، میٹھی چیز ہے۔ کچھ لوگ ایسے بھی ہم نے دیکھے اپنی پریکٹس میں کہ جو دوائیاں تو لیتے ہیں لیکن روزانہ میٹھا بھی بہت کھاتے ہیں۔ گرمیوں کا سیزن ہے تو اس میں آم بھی کھاتے ہیں، آئس کریم بھی کھاتے ہیں۔ تو اس طرح سے یہ ممکن نہیں ہے کہ ہم اپنی شوگر کو کنٹرول کر سکیں۔ لہٰذا جہاں ہم دوائیاں استعمال کر رہے ہیں وہیں ساتھ ساتھ ہمیں احتیاطی تدابیر بھی کرنی ہوگی۔ اسی کے ساتھ ساتھ ایک بہت ہی آسان عمل جس میں خرچہ نہیں ہے وہ ہے روزانہ ورزش کا کرنا۔ اگر کوئی شوگر کا مریض صبح سویرے اور شام کو 1 سے 1.5 کلومیٹر اتنا تیز چلے کہ جسم سے پسینہ نکلے، یہ تقریباً 15 سے 20 منٹ کا ایک ٹائم ہوتا ہے جس میں یہ 1-1.5 کلومیٹر آپ چل سکتے ہیں، تو اس سے آپ کے جسم کی شوگر جو ہے وہ کم ہو جائے گی، جس سے آپ کے انسولین کی ریکوائرمنٹ بھی کم ہوگی، آپ کے گولیوں کی ریکوائرمنٹ بھی کم ہوگی، اور انسولین کا ایفیکٹ زیادہ بہتر ہوگا۔ اگر خدا نخواستہ کوئی شخص شوگر کے ساتھ ساتھ موٹا بھی ہے تو اسے چاہیے کہ اپنا وزن بھی کم کرے۔ لہٰذا جب ہم دنیا کو یہ پیغام دینے جا رہے ہیں مئی کی 14 تاریخ کو، جب ہم ورلڈ ڈائبٹیز ڈے منانے جا رہے ہیں، تو سب سے اچھا پیغام یہ ہے کہ جن خاندانوں میں شوگر موروثی ہے انہیں چاہیے کہ اپنے شوگر کا باقاعدہ ایک ریگولر معائنہ کروائیں، احتیاطیں بھی کریں اور دوائیاں بھی لیتے رہیں، لیکن دوائیوں کے ساتھ ساتھ احتیاط اور ایکسرسائز سب سے زیادہ ضروری ہے۔